امام ابو حنیفہ نبی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن صحابہ کے شاگرد ضرور ہیں، نبی پاک کی پیشن گوئی ضرور ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، صحابہ آ گئے، پھر امام ابو حنیفہ کو ماننے کی ضرورت، تو میں اس بنیاد پہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ کی بات ہمیں رسول اللہ نے سمجھائی ہے، اور رسول اللہ کی بات صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ کے شاگردوں نے اپنے استاد صحابہ سے حضور پاک کے بارے میں جو معلومات پڑھی، سنی، دیکھی ہیں، ان کو لکھ کے امت کو دیا ہے۔ سب سے بڑا نام ان میں امام ابو حنیفہ کا۔ ان نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، آپ کے اور میرے تک صرف حدیث کے لفظ پہنچے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے لفظ بھی تھے اور صحابہ کرام کو اس پہ عمل کرنے کا معاملہ بھی تھا۔ اب وہ لفظ کس حد تک ہے، کہاں کہاں تک ہم نے عمل کرنا ہے، ہمارے سامنے صرف لفظ ہے، ان کے سامنے عمل بھی تھا کہ اس لفظ پر اتنا عمل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی کو لفظ لکھ کر دے دو نا اور مطلب نہ بتاؤ تو وہ شش و پنج میں پڑھ سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں گلاس ٹوٹ گیا، اس سے مراد یہ گلاس بھی ہے اور موبائل پہ لگا ہوا گلاس بھی ہے، ہم فرق کیسے کریں گے؟ موبائل آ گئی، اس موبائل سے مراد یہ موبائل بھی ہے اور پولیس کی گاڑی بھی ہے جسے پولیس کی موبائل کہتے ہیں۔ ایک بندے کو لفظ لکھ کر دے دیں، اس کو مطلب پتہ نہ ہو تو وہ شش و پنج میں پڑ جائے گا۔ ایک کو کہہ دیں گھڑی، گھڑی کا معنی یہ ٹائم پیس بھی ہے اور گھڑی کا معنی زمانہ بھی ہے، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئے بڑی عظیم گھڑی تھی، اب وہ بھی گھڑی ہے اور یہ بھی گھڑی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھنے اور سننے والا چاہیے۔ تو پیغمبر کے صحابہ کرام اللہ کے رسول کو دیکھنے اور سننے والے ہیں، تو وہ حضور کا مطلب جو سمجھے وہی عمل کیا، اس عمل کو امام ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کو بتایا ہے۔ بس امام ابو حنیفہ کا یہ کارنامہ ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ فقہ محمدی مان لو نا، فقہ حنفی کیوں مانتے ہو؟ حضور پاک علیہ السلام کی فقہ نہیں مانتے؟ فقہ ابو بکر مان لو، فقہ عمر مان لو، فقہ عثمان مان لو، فقہ حیدر مان لو، تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کیوں مانتے؟ تو اس کا بڑا آسان جواب ہے، آپ واضح طور پہ ایک جملہ کہنا کہ دیکھیں ایک بات ہے، بات یہ توجہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقہ رسول ہے، یہ فقہ پیغمبر ہے، لکھ کے ابو حنیفہ نے دیا ہے تو تعارفی نام ہے فقہ حنفی، ورنہ مسئلہ حضور کا ہے۔ وہ کہیں کوئی ثبوت سے ثابت کر دے، اسے کہنا جیسے آپ کہتے ہو حدیث بخاری ہے، حدیث مسلم ہے، حدیث بخاری، حدیث مسلم، حالانکہ وہ تو حدیث رسول ہے۔ حدیث بخاری کیوں ہے؟ حدیث مسلم کیوں ہے؟ حدیث ترمذی کیوں ہے؟ حدیث ابن ماجہ کیوں ہے؟ یہ بزرگ وہ تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں ان حدیثوں کو لکھا، تو تعارفی نام ان کا دیتے ہیں، ہوتی حدیث حضور کی ہے۔ تو ابو حنیفہ بھی وہی ہیں، انہوں نے مسئلے حضور کے لکھے ہیں، تعارفی نام فقہ حنفی ہے، ورنہ یہ فقہ رسول ہے۔ اور میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے اور کتنا عرصہ صحابہ میں رہے، اس بارے میں 3 روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے 3 زمانوں کو دعا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کیا مطلب، کیا ترجمہ؟ فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ لگا ہوا زمانہ یعنی صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ لگا ہوا یعنی تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اب 3 زمانوں کو حضور نے دعا دی ہے۔ حضور پاک کا زمانہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے سن 10 ہجری تک ہے، اس کے بعد 100 سال صحابہ کا زمانہ ہے 110 ہجری تک، پھر 100 سال تابعین کا زمانہ ہے 210 ہجری تک، آج ہے 1443 ہجری۔ اندازہ لگائیں امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 3 روایت، صحابہ کے زمانے میں ہی ہوئے اور تابعین کے زمانے میں فوت ہوئے۔ صحابہ کے کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں سن 80 ہجری، توجہ رکھنا، سن 80 ہجری
صحابہ کا زمانہ کب ختم ہے؟ 110، 90، 100، 110، کتنے سال امام حنیفہ کو ملے؟ 30 سال صحابہ کے زمانے میں۔ دوسرا قول سن 70 ہجری، اب گنے 80، 90، 100، 110، کتنے سال ملے؟ 40 سال امام حنیفہ صحابہ کے زمانے میں۔ اور تیسرا قول ہے سن 60 ہجری۔ اگر یہ قول لیں تو 70، 80، 90، 100، 110، آدھی صدی ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کے ان کی زیارت کر کے گزاری ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ اتنی بڑی شخصیت، جتنے باقی ائمہ ہیں، باقی بزرگ ہیں، باقی اکابر ہیں، سر آنکھ پہ عزت احترام سب کا ہے، لیکن وہ سارے امام ابو حنیفہ کے بعد ہیں، چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل ہوں، چاہے امام اوزاعی ہوں، چاہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام بخاری ہوں، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد ہو، امام ابن خزیمہ ہو، جتنے ائمہ اس دھرتی پہ وہ سارے بعد میں۔ مثلا صحیح بخاری کا دنیا میں ایک نام ہے، لیکن امام بخاری امام حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ 3 واسطے ہیں، بعض جگہ 2 واسطے ہیں۔ امام بخاری جیسا بندہ، امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 ہجری، جب امام حنیفہ فوت ہوئے تھے 150 ہجری، جب ابو حنیفہ کی وفات کو آدھی صدی گزر گئی تب امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا امام حنیفہ کے زمانے کا آدمی، یہ صحابہ کے زمانے میں رہا ہے۔